کہ وہ ایرانی النسل زاہدی خاندان کی چشم و چراغ تھی. یہ خاندان ان کی نسبت سے ان کے پاس ایک الگ معنی رکھتا ہے، لیکن میرے لیے ایک تجربہ ہے. پہلے تو مجھے شاکر رضی صاحب نظر آ گئے، میں ان کا تشکر کر دوں. پھر میں نے وہاں دیکھا تو مجھے رضی شاکر صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کا تشکر کر دوں کہ ان لوگوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ دے دی. اگر کیفی جامپوری ہوتے تو میں بتاتا. ان کے بھی غالباً عزیز دل نشی کو یہاں تشریف فرما ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آدمی شہر سے باہر نکل جائے تو بڑا بن جاتا. کیفی صاحب سے میرا ایک مکالمہ، میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے دیکھیے عہد سودا کا نامور مرثیہ نگار سکندر ڈیرہ غازی خان سے گیا تھا دلی میں جا کر چمک اٹھا. میں نے کہا بالکل صحیح تھا. پھر کہنے لگے لاہور کے اکھاڑے کا ایک پہلوان سب کو چت کر دیا لکھنؤ کے لوگوں کو، امام بخش ناصر. ملا لاہوری سبیان النصاب کا مناظر، یہ کیفی صاحب کی گفتگو ہے، میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا اور یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ وطن میں رہ کر اپنی جگہ بناتے ہیں. یہ صرف امارات میں جا کے دولت نہیں ملتی ہے، وہاں تیسرے درجے کا شہری بن کر. میں کچھ ضربے لگاتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ یہ دن ضربے لگانے کے ہیں قوم پر میرے لیے. یہ امارات میں جا کر کیا کمائی کر لیں گے آپ؟ یہاں میرے ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جو دولت اور جو کمائی اس مادر زمین کے وجود سے ہے وہ تھوڑی صحیح لیکن اس بہت سے زیادہ بابرکت ہے. اس میں سڑک پر گر جائیں آپ تو اٹھا کر ایک نہ جانتا ہو تو دوسرا آپ کا جسم اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دے. وہاں برسوں پڑے رہیں گے کوئی نہیں جانتا. خیر میرا موضوع مہاتما ظاہری تھی. مہاتما ظاہری ایران میں گئے. ان کے والد، ان کے بھائی، ان کا خاندان وہ تو آتا جاتا رہا، لیکن میں نے آذربائیجان، کرغزستان، تاجکستان کے جو سفر کیے اس میں ایران کو اپنی دہلیز اول اپنی نیت سے قرار دیا. ان کے جد گرامی جام صاحب کے روضے پر جانا ایک الگ عمل ہے. میں جہاں پہنچ کر بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم تہران کے باغ شاہ میں گئے. تہران کے باغ شاہ بڑا مشہور باغ ہے، اس کا نام بدل دیا ہے، باغ ملی ہے. وہاں مجسمے ہیں سعدی کے، رومی کے، قانی کے، وقروزی کے، بہروزی کے، کس کس کے مجسمے وہاں، بیدل کا مجسمہ، اور تو اور جناب اقبال کا مجسمہ بھی تیار کر کے رکھا جاتا. میں نے کہا کہ مختلف یہ سننے والا مضمون ہے اور میرا خیال ہے یہ وہ دسترخوان ہے. آپ سے بڑا بھوکا اس کا کوئی مستحق نہیں ہے. آپ کہیں گے میں بھوکا کیوں کہا؟ بھوکا مستحق کو کہتے ہیں ہندی زبان میں، یعنی آپ سے بڑا حقدار کوئی نہیں ہے. اس بات کا جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں کا یہاں مجسمہ آدھے در کے ساتھ ہیڈ وار اتنا حصہ وہاں سجا ہوا ہے ہر ستون کے اوپر. میں نے کہا کہ
کہ فارسی شاعری کا وہ جلیل القدر استاد مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. کہنے لگے کون؟ تو کہنے لگی کون؟ میں نے کہا وہ جسے آپ بہت پسند کرتی ہیں. کہنے لگی عمر خیام. عمر خیام کو وہاں سے نکال دیا، انقلابی بات. عمر خیام نے کیا جرم کیا ہے؟ سب سے پہلا جرم یہ ربائی پڑھی ہے اس نے جگہ جگہ جا کر اپنے زمانے میں، اور بعض صاحبان مسلک برا نہ مانے کیونکہ وہ بھی انہی کے مسلک کا ہے. نام عمر ہے اس کا، عمر خیام ہے، لیکن وہ ہے اسی مسلک کا آدمی. کیا کہتا ہے سنیے. معتلق نے کہا کہ میں نے اس کو جس کا اتنا چاہا تھا، ایرانیوں نے اس کو اتنا رد کر دیا. بڑی فکر باجیدہ رکھنے والی آدمی. ربائی کیا تھی؟ یقین مانیے گا، اس سے جھوٹ تو نہیں سمجھیے گا، بہتان تو نہ جانیے گا، اور تفریح تباہ کا کوئی مغل مجلس کے کھانے میں تو اسے نہیں ڈال لیجیے گا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ربائی مجھے اس سے پہلے نہیں یاد تھی مگر مجھے عمر خیام یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تعارف کیا تھا اس ربائی سے، اور غالباً یہ ربائی اپنے پیچھے اثرات چھوڑ گئی ہے کہ سب موجود ہیں باغ شاہ میں لیکن عمر خیام نہیں ہے. ربائی سننے والی ہے. چون در گذرم و باده شوید مرا، چون در گذرم و باده شوید مرا، تلقین ز شراب ناب گویید مرا، تلقین ز شراب ناب گویید مرا. خواهید که یابید مرا روز حشر از خاک در نکدا جوید مرا. سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ میں جب دنیا سے گزرنے لگوں تو اے اہل کمال زمانے کی پرواہ مت کرنا. معطلت کا نعرہ بتا رہا ہوں کیا، زمانے سے کبھی مت خوف کھائیے. کپڑے اپنے پہنتے ہیں، کھانا اپنا کھاتے ہیں، نام آپ نے اپنا رکھا ہے، چہرہ موڑا آپ کا خلق فطرت نے دیا ہے. یہ لوگوں کا دباؤ کیا مانیے؟ یہ بھیا کشتی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کون ہیں؟ میرے اوپر کیوں حکمرانی کر رہے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ تھا. انہوں نے یہ جملہ وہاں سے کس عبارت کا جملہ ہے وہ سننے والا ہے. کہتا ہے کہ میں جب دنیا سے گزروں تو اے اہل ایران مجھے شراب سے 3 گھڑوں میں جمع کر کے بغیر بیری کے اس سے نہلا دے. تو رواج ہے، رواج. چون در گزرم دباده شوید مرا، تلقین سے شراب ناب گویید مرا. تلقین وہ بڑھائے جس نے اچھی طرح پہلے سے شراب پی لی. اب یہ تلقین کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرو، ادھر ادھر نہ تلاش کرنا، ادھر ادھر نہ تلاش کرنا. کہیں جوار کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے. جوار، جیم پاؤ الف ر، جور کی صورت میں جوار. کہتا ہے کہ کسی اور جوار میں تقریب مجھے نہ کرنا. خواہید کے یابید مرا روز حشر از خاک در نکدا جوید مرا. مجھے میں خانے کی دیوار کی تہ کے کونے میں پڑا ہوا دیکھنا، میں وہاں مل جاؤں گا. اتنا جلیل القدر. یہ تنویع ہے، کنایا ہے، استعارہ ہے، حقیقی معنی نہیں ہے. یہ شراب کیا ہے اور
میں خانہ کیا ہے اور تلقین کیا ہے، یہ ایک کنایا ہے اس کا، اور اس کنائے کو بہت سی صورتیں ہیں. معطلت کو 5 لوگوں سے بڑی عقیدت تھی. آپ کا دفتر امید کالا ہے، آپ کا، یعنی آپ جن میں سے چاہیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. انہیں بدھا سے بڑی وابستگی، بدھا سے، دا گریٹ بدھا. لائٹ آف بدھا ایک کتاب ہے کین کی، KENT سائلنٹ بولتے ہیں فرینچ. کین کی کتاب ہے لائٹ آف بدھا. جب ہم تھوڑے دن کے لیے فرانس کے شہر اورلے میں ہوتے تھے تو یہ کتاب ہم نے وہاں سے خریدی. تو بہت سی کتابیں تھیں، وہ زندگی بھر یعنی 21 سال اور کچھ نہیں ہے، ان کی سرہانے طاق میں رکھی رہتی تھی، اور ہر صبح کھول کر میسج اپ کرتے، آج کا پیغام امروز کیا ہے، تو پڑھتے بدھا کے پیغامات کیا لطیف پیغامات ہیں. اس سے بہتر انسان بھی گزرے ہماری تاریخ میں، لیکن رویہ الگ الگ ہے. میں کس کو چاہتا ہوں، آپ کس کو چاہتے ہیں؟ کیا محبوب سب آدمیوں کا ایک ہوتا ہے اور حسین ہی ہوتا ہے، قد بلند ہوتا ہے اس کا؟ ضروری تو نہیں ہے خوش لباس ہو. قد و گیسو میں قیس و کوہکن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و حسن کی آزمائش. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محبوب جو آپ کا ہے وہ میرا بھی ہو. اچھا، بدھا کی لائٹ انہوں نے پڑھی، اور دیکھیے کیا جملہ ہے بدھا کا، اردو میں عرض کرتا ہوں. کینٹ نے بڑی تفصیل سے چیپٹر 1309 صفحات کی کتاب ہے یہ لائٹ، 1309 صفحات کی. اس کے 3 پیج پہ لکھا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے جیتے ہیں. یہ لکھا، ہم سب سے پہلے اپنے لیے جیئیں گے. ہونا جواب اس لیے کہ ہم ہیں تو تم ہو، میں نہیں ہوں تو آپ کہاں ہیں. آپ سے مراد میں بیٹا ہوں تو آپ باپ ہیں، میں باپ ہوں تو آپ بیٹی ہیں، میں بھائی ہوں تو آپ بھائی ہیں، میں بیوی ہوں تو آپ شوہر ہیں، آپ شوہر ہیں تو دوسرا بیوی ہے. آپ اپنے لیے جینا سیکھیے اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے. ڈاکٹر احسان ہوتا یہ ان کا عقیدہ. ایک بہت نامور انقلابی شاعرہ گزری ہے، اس کی ایک کتاب ہے پوروی اردو میں کہیے یا ہندی آمیز اردو یا اردو آمیز ہندی میں، پریم بھکتی. پریم بھکتی میرا بائی کی کتاب کا نام ہے. جناب نجم افندی نے اردو میں بھی ایک بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر نجم افندی، انہوں نے بھی پریم بھکتی کا ٹائٹل لیا ہے، لیکن اصل میں میرا بائی کی پریم بھکتی ہے. بھائی زیادہ آپ جب جماہیے لینے لگیں گے لوگ تو مجھے اطلاع ہو جائے گی کہ مجھے ختم کر دینا چاہیے باہر. تو پریم بھکتی میرا بائی میں عمر خیام اور میرا بائی اور وہ انقلابی عورت رفت، سیکھیے اس سے جینا، عورتیں کیسے جیتی ہیں. پاٹ راج سنگھاسن چھوڑ کر ودیا پردان کا، وہ جنگلوں میں چلی گئی اوپر والے کی تلاش. اوپر والے کی تلاش کسی چہرے میں اسے نظر آئی. یاد رکھیے یہ دنیا کتنی ہی مر جائے لیکن جب تک روحانیت زندہ ہے یہ دنیا نہیں مر سکتی. اور روحانیت کا سرچشمہ محبت سے پھوٹتا. میں بڑی میری اچھی دوست تھی، اس کا کیا تصور ہے،
دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ. اور اگر کوئی شخص ہے دنیا کا تو اس کی رد کرے. اور وہ ہے میں ایجنڈا کے 27 فٹ نیچے غار میں کھڑا ہوا ہوں اور وہ بھی کھڑے. ان کی نظم بھی ہے اس میں. انہوں نے جس مجسمے کے اوپر سب سے زیادہ وقت گزارا وہ تھا ڈائنگ اینڈ لافنگ بدھا. ہزاروں سینکڑوں برس پہلے کی بدھا حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے کے واقعات ہیں. تو اب اس طرح سینکڑوں سال پہلے کی اس کی جو پرستش کی بہت سی مورتیاں ہیں. ان میں ہے کہ ڈائنگ اینڈ لافنگ بدھا, مسکراتا ہوا جاتا ہوا بدھا. اقبال نے بڑی اچھی بات کہی. اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ کر آپ کچھ نہیں قدر کر سکتے. اقبال کو اقبال کہیے اور اس کو پہچانیے کہ وہ کیا ہے. سیلوٹ کر کے یہ نہیں قدر اس کی ہے کہ اس نے کتنی سچائی سے کہا ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت. آج عدالت سے اسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے بلستانی میں. آپ میں سے کوئی اٹھ کے اسے آپ فیصلہ کر دیتے. باغ بہشت سے مجھے بھائی معدلت کے حوالے سے اقبال آ گئے بیچ میں. میں چونکہ زندگی میں کھانا پینا میں نے سب چھوڑ دیا ہے 21 سال سے, یعنی کوئی دلچسپی نہیں. میں صرف پڑھ رہا ہوں اور مزہ لے رہا ہوں. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا. کیوں یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس سے کہہ سکتا ہے کوئی؟ باغ بہشت سے مجھے سفر دیا کاری جہاں ڈرا گیا. میرا انتظام فرینڈلی ٹرم استعمال کیا, بھیج دیا, بھیجا دیا, ہٹا دیا, ٹھیک ہے دھتکار دیا, اب انتظار کرو میرا. کارے جہاں فارغ تو نہ بیٹھے گا یا اپنا گریباں چاک یا دامنے بھائی کوئی کیسا. یہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا شاعر. میں معاملے سے ادھر ادھر گیا لیکن میں پھر واپس آؤں گا یہ کہہ کر اقبال کا شعر کہہ کر. حسن کی تاثیر پہ رحمت اللہ علیہ فرمائے, حسن کی تاثیر پہ غالب نہ آ سکتا تھا علم. سنیے سنیے اور سمجھیے کہ کیا کہا ہے. حسن کی تاثیر پہ غالب نہ آ سکتا تھا علم, اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی. اتنی نادانی جہاں کے مہاتلک کا جو تصور حیات تھا وہ انقلابی تھا. میرا بائی کی طرف آ رہا ہوں میں کہ انہوں نے میرا کو بہت پسند کیا اور بدھا کو اور اس کے اقوال کو پیغام امروز کے طور پر. ایک چھوٹا سا سلیٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں. میں تو گھٹیا درجے کے اسکولوں کا چٹائی کے اسکولوں کا پڑھا ہوا آدمی, کسی انگریزی اسکول میں نہیں پڑھا ہوں لیکن مقابلہ کر سکتا ہوں. ابھی قدرت کی صلاحیت دی ہے تو ہم اسے چاک سے کھریا سے سلیٹ کے اوپر الف بے لکھا کرتے تھے. وہ اپنی زندگی کے 19 سال میں نے دیکھا پیغام امروز انگریزی میں بدھا سے لے کے لکھا کرتے اور اس سے روشنی لیتے تھے. اور اس میں ایک پیغام جس دن وہ گر گئی زمین پر گر گئی. آپ کو معلوم ہے بلیڈر کینسر کا آدمی کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے.
ایک دن چلتے چلتے وہ گر پڑی، رات کا 1:30 بجے، میں اکیلا، بچے بھی تھے لیکن میں کمرے میں اکیلا، مجھے شرم آئی کیونکہ غسل خانے سے نکل گئی، میں اٹھا نہیں سکتا تھا، بستر پہ بیٹھا نہیں سکتا۔ میں نے اس عالم میں ان سے کہا کہ میں کسی کو آواز دوں، کہنے لگی مر جانا پسند کروں گی اس حالت میں۔ وہ حالت ایک خاص نہائی مگر میں کسی کا ہاتھ لگانا پسند کروں۔ اتنی قوت نامیہ پروگریشن اتنی حالت میں ان کی طاقت میں ورود کر گئی تھی کہ وہ عزم اور ہمت کو اپنے لیے معیار قرار دیتی تھی۔ لہذا میرا کا آئیڈیل انہوں نے اس لیے بنایا کہ میرا نے اپنے زمانے میں کہ جن میں محبت کی قدر و قیمت ہے، اور یونان کی ایک ملکہ عالیہ سیفو رقص اور موسیقی کو منتقل کر گئی ہے، آئل اور جھنکار، اور شاید یہی وجہ ہے کہ معطلت کا ایک مضمون ہے میرے بعد میں بیمل رائے کی، جو انہوں نے آرٹسٹک کئی وہ ورسٹائل شخصیت تھی۔ ایک بات اور کہہ دوں، ڈاکٹر منیر الدین احمد نے جرمنی زبان میں ایک والیوم تیار کیا ہے، جرمنی زبان، اس میں منیر الدین احمد نے یہی ایکنالجمنٹ کیا ہے اردو شعراء کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ انہوں نے سوچ کے نئے آئیڈیل، نئی تمثیلیں اور نئے دروازے دیے ہیں اردو شاعری۔ ہم متاثر لوگ، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ ملتانی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ ڈیرے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس پہ تقسیم کر دیا ہے۔ کس کو؟ ہنر کو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہنر کو عصبیت میں تقسیم کیا۔ انہوں نے سیفوں کو اپنا استعارہ بنایا اس چیز کا کہ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو قدرت کی دی ہوئی عطا اپنی آواز کی قدر و قیمت کو بھی تولیں اور جانیں۔ اپنے مرنے سے 6 سال پہلے 110 نغمے ریکارڈ کیے انہوں نے لتا کی آواز میں، تو بڑی عجیب و غریب ہے، اس پہ سیٹ پہ باکس 110 میں یہ جو سوچ کا انداز ہے کہاں کہاں سے انہوں نے دکھایا ہے، اور ان سب کو اٹھانے کے بعد ایک آپ کا جریدہ بھی اٹھا دیا وہ ہے میر تقی میر۔ وہ میر تقی میر کہ میرے بعد کہ دوسرے برس پر ایک عبارت لکھی ہوئی، اگر فرصت ہو تو پڑھ میں نے لکھا ہے معطلت میر سے جس قدر، اچھا ایک بات اور نہیں کہوں ہے تو تفریح لیکن ضروری ہے، میرے اور معطلت کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف ہوتا کہ کیوں نہ وہ کھانا پکاتی تھی نہ روٹی، عام طور پہ ایسے لوگ جنہیں میں بھی شوہر نہیں کرتا، ایسے لوگ نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، ایک دوسرے ہے، چکنائی کم ہے، تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، مگر اے دوستان عزیز ہم نے بڑی لڑائی تھی۔ ایک بات کہ وہ میر کی چہیتی تھی اور میں غالب کا دلارا تھا، یا کہیے غالب میرا چہیتا تھا اور میر اس کا دلارا تھا، یہ اختلاف۔ بلکہ ان کا ایک لطیف جملہ ہے کہ حریف صاحب، مجھے حریف صاحب شاگرد بھی تھی بعد میں یہ احترام حاصل پہلے ہی حبیب صاحب
کہ نہ ہوئے آپ میر کے عہد میں، ورنہ آپ کے پاس نہ ہوتی، یہ کہا ہوگا۔ وہ کہ میرا بڑا ہلکا سا جواب تھا، گھٹیا سا، کوڑیوں میں خریدنے والا۔ میں نے کہا آپ بھی شکر کی منزل میں آئیے، نہ ہوئی آپ، ورنہ میں وہاں نوکری نہیں چاکری کیا کرتا۔ یہ معنی آپ نہیں لے سکتے، زبان کا لطف ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ باہر تو ماکلت کے ہاں میر کے ساتھ عقیدت مندی اس حد تک تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی شاعر ان کے سامنے ڈھیر لگا دیا جائے، لیکن اگر میر سامنے آ جائے بابانی کتاب میں تو وہ میر کو اٹھا لیتی تھی۔ انہوں نے میر کو شاید میرے یہاں گنتی سنا دوں اردو کی جو جانتے ہیں، کوڑی، شدام، ادھیلا، دونی، چونی، اٹھنی، روپلی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، 10 لاکھ، پدم، سنگ، مہاسنگ، حد آخر ہے۔ میں مہاسنگ تک بھی پہنچ جاؤں تب بھی ماکلت سے میر کی محبت کو نہ گن سکتا ہوں۔ بہت وقت لیا میں نے، معافی۔